نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 193 193. مسئلہ رفع سبابہ. رفع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اٹھانا. اور سبابہ کہتے ہیں شہادت کی انگلی کو. سب و شتم کس کو کہتے ہیں؟ گالی گلوچ کو. تو عموماً لڑائی جھگڑے کے وقت جب کسی کو تانا دیا جاتا ہے یا لڑائی جھگڑا کیا جاتا ہے تم کہہ کے، تو یہ اسی انگلی کو یعنی شہادت کی انگلی کو ہی استعمال کیا جاتا ہے. تو اس لیے عربی میں اس کو سبابہ کہتے ہیں. تو اس انگلی کا اٹھانا نماز میں کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے قاعدہ میں، قاعدہ کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھتے ہوئے، سٹنگ پوزیشن. نماز کے قاعدہ میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور اپنی داہنی انگلی جو انگوٹھے کے نزدیک ہے اٹھا لیتے. پس اس کے ساتھ دعا مانگتے، یعنی یہ اٹھی بھی ہوتی تھی جب آپ دعا مانگتے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشہد پڑھنے بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے اور شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے. درمیانی انگلی کون سی؟ جو سب سے بڑی انگلی ہے، اور انگوٹھا، تو ان دونوں کو باہم جوڑ لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی تمام انگلیوں کو بند کر لیتے. ٹھیک ہے. اب آپ جب تینوں انگلیاں یہ بند کریں گے اور ایک اٹھائے رکھیں گے تو خود بخود یہ جو مڈل فنگر ہے، یہ جو سب سے بڑی ہے انگلی، یہ انگوٹھے کے ساتھ آٹومیٹکلی لگ جائے گی. یعنی ایسا نہیں کہ دو کھلی چھوڑنی ہے، بلکہ ایک انگلی اٹھانی ہے، تین انگلیاں بند، اور تین انگلیاں پھر جا لگیں گی کس کو؟ انگوٹھے کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی تمام انگلیوں کو بند کر لیتے، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو قبلہ رخ کر کے اس کے ساتھ اشارہ کرتے، یعنی سامنے ہوتی انگلی. حضرت وائل بن حجر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے سے اٹھ کر قعدہ میں بیٹھے، دو انگلیوں کو بند کیا، انگوٹھے اور درمیان کی بڑی انگلی سے حلقہ بنایا اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا. یعنی یہ دو انگلیاں جو آخری والی ہیں یہ زیادہ اندر ہوں گی، تیسری کم ہوگی کیونکہ یہ انگوٹھے کے ساتھ لگی بھی ہوگی اور ایک انگلی اٹھی بھی ہوگی. حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی اور اسے ہلاتے تھے، یعنی صرف اٹھائے نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ ہلتی بھی تھی. صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر انگلی اٹھانا اور کہنے کے بعد رکھ دینا کسی روایت سے ثابت نہیں، بلکہ روایات میں کیا تھا کہ تشہد جب شروع کرتے تھے تو ساتھ ہی اٹھا لیتے تھے. تشہد میں شہادت کی انگلی میں تھوڑا سا خم ہونا چاہیے، یعنی اس کو نارمل طریقے سے ہونا چاہیے، کھینچ کے نہیں یا اکڑا کے نہیں کھڑا کرنا چاہیے، بلکہ ہلکا سا اسے خمدار ہونا چاہیے. قاعدہ تشہد سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں، رفع الیدین کریں. حضرت ابن عمر کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر تشہد کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے. اب آپ تیسری اور چوتھی رکعت بدستور پڑھ کر بیٹھ جائیں. اچھا، یہ جو انگلی کا کھڑا کرنا ہے اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتا ہے کہ شیطان پر لوہے سے زیادہ بھاری ہے اس انگلی کا نماز میں حرکت دینا. یعنی جیسے آپ شیطان کو لوہے کا ڈنڈا مار رہے ہو. ویسے تو آپ اس کو مارنا چاہتے ہیں تو کہیں ملتا نہیں، پکڑنا چاہیں پکڑا نہیں جاتا. تو یہ وہ موقع ہے کہ جہاں آپ اس سنت کی پیروی کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو مارنے کا. اب ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جس میں یہ آتا ہے کہ حرکت نہ دی جائے انگلی، تو شیخ البانی فرماتے ہیں کہ انگلی کو حرکت نہ دینے والی روایت شاذ یا منکر ہے. ٹھیک ہے. آخری قاعدہ تشہد. دوران تشہد نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ نہیں. ہاں مجھے پتا تھا آپ یہی کہیں گے، سجدے کی جگہ. تشہد میں اپنی نظر انگشت شہادت اور اس کے اشارے کی طرف رکھے. ٹھیک ہے. تشہد میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ انگلی کی طرف ہونی چاہیے. دلیل کیا؟
حضرت عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ آپ کی نظر آپ کے اشارے سے تجاوز نہیں کرتی تھی، یعنی جب آپ بیٹھتے ہوتے تھے تو انگلی پر نظر ہوتی تھی، نہ سجدے کی جگہ پر اور نہ ہی اس سے آگے. کہنے کو یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن کر کے دیکھیے نماز کی خشوع پہ فرق پڑے گا. نماز خود ہی بہتر ہو جائے گی جب آپ سنتوں پہ عمل شروع کریں گے، کیونکہ ہر ایک کے پیچھے کچھ حکمت ہے. تو آخری قاعدہ تشہد. اس آخری قاعدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھتے تھے جیسا کہ حضرت ابو حمید ساعدی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ سجدہ آتا جس کے بعد سلام ہے، یعنی جب آخری رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے فارغ ہوتے اور تشہد وغیرہ کے لیے بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں، جب میں بایاں پاؤں بولوں تو اپنے بائیں پاؤں کو ہلائیں اور سوچیں کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے. دائیں پنڈلی، ہاتھ رکھے اپنی دائیں پنڈلی پہ، جی بیٹھے تشہد میں. آپ کو پتہ ویسے بھی علم حاصل کرنے کے لیے جو صحیح پوزیشن ہے بیٹھنے کی وہ حضرت جبریل کی جو حدیث ہے اس سے پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تشہد کی طرح بیٹھنا. جی اب دیکھیے میں دوبارہ پڑھتی ہوں، آپ سوچئے. بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور اپنے بائیں جانب کے کولے پر بیٹھتے، کولے پہ بیٹھے، ہپ پہ بیٹھے، ٹھیک ہے. پھر تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے. بائیں جانب کولے پر بیٹھنا تورک کہلاتا ہے، تورک، اور یہ سنت ہے. ہر مسلمان کو آخری قعدے میں تورک ضرور کرنا چاہیے، یعنی پاؤں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، کولے پہ بیٹھنا چاہیے. درمیانی تشہد میں آپ کہاں بیٹھتے ہیں؟ مڑے ہوئے پاؤں کے اوپر بیٹھتے ہیں، اور آخری تشہد میں کولے کو زمین پہ رکھ کے بیٹھتے ہیں. عام طور پر عورتیں تو یہ سنت پوری کرتی ہیں، یعنی کولے پہ بیٹھنے والی، لیکن مرد حضرات کو بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع کیا جو تشہد کی حالت میں بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کا ذرا سا بیلنس خراب ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ کدھر کو جھک جاتے ہیں، اور اگر آپ کا جسم بھاری ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ آپ اور بھی گرنے والی پوزیشن میں ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں اس کی اجازت نہیں کہ آپ ہاتھ رکھ کے پھر اپنے آپ کو سنبھالیں. ہاتھ آپ کا کہاں ہوگا؟ گھٹنے پر ہی ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع کیا جو تشہد کی حالت میں بائیں ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھا. آپ نے فرمایا یہ تو یہودیوں کی طرح نماز ہے. ایک کیئر لیس ایٹیٹیوڈ بھی ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ تورک کے 3 طریقے ہیں. تورک کے 3 طریقے. نمبر 1 جو پہلے آپ نے سیکھا کہ بائیں پاؤں کو موڑ کے اس پر بیٹھنا. نمبر 2 کولے پر بیٹھنا اور پاؤں کھڑا رکھنا، پہلے میں بھی پاؤں کھڑا رکھنا. تیسرا طریقہ یہ بھی سنت سے ملتا ہے کہ دونوں پاؤں کو نکال لینا، کھڑا رکھنے کے بجائے دونوں پاؤں نکال دینا. حضرت عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو ران اور پنڈلی کے درمیان میں کر لیتے اور دایاں پاؤں بچھا لیتے تھے. کھڑا نہیں کرتے تھے بلکہ دایاں پاؤں بھی کس طرح کرتے تھے؟ بچھا لیتے تھے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کا تورک پھر 3 طریقوں سے ہوتا تھا. ٹھیک ہے. پہلا طریقہ جس میں دایاں پاؤں کھڑا اور بائیں پاؤں پر بیٹھے. دوسرا طریقہ جس میں دایاں پاؤں کھڑا اور بائیں کولے پہ بیٹھے. تیسرا طریقہ جس میں دایاں پاؤں اور بایاں پاؤں دونوں ہی بچھے ہوئے اور کولے پہ بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. جب آپ اس قاعدے میں بیٹھیں تو پہلے اتحیات پڑھیں، یعنی آخری قاعدے میں، جس طرح دوسری رکعت پڑھ کر آپ نے قاعدے میں پڑھی تھی، اور رفع سبابہ بھی بدستور کریں. اتحیات ختم کر کے مندرجہ ذیل درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہی رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے. یا الہی برکت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر جس طرح تو نے برکت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے. یہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی
آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے، بخاری کی روایت ہے. کبھی پڑھا یہ دوسرے والا؟ تکلیف بھی ہوتی ہے نا نئے نئے کام کرنے سے. ہاں، ورائٹی اچھی ہوتی ہے چیزوں میں، شور اس میں ایک تکلیف تو ہوتی ہے نا. کیا روز سوچنا کہ آج کپڑے کون سے پہنو. ہاں، کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں الماری کے سامنے سلیکشن میں، جوتا کون سا ہو، پھر پرس کون سا لیا جائے. کیوں چینج کرتے ہیں؟ ایک ہی کیوں نہیں اٹھا کے روز پہن لیتے؟ چینج اچھا لگتا ہے. تو صرف دنیا کے کاموں میں، نماز کے مختلف اذکار میں بھی چینج اچھا لگے گا آپ کو، لیکن ہم دنیا کے کام کرتے ہوئے چینج میں وقت لگانے کو کوئی برا نہیں مانتے، تکلیف اٹھانے کو عین سعادت سمجھتے ہیں. لیکن اگر ہم واقعی سوچیں نا کہ اچھا آج درود شریف کون سا پڑھنا ہے، تو ہم گھبرا اٹھے گا اور نماز لمبی ہو جائے گی، جلدی کرو. اسی لیے ہماری نمازیں بے روح ہو گئی ہیں، کیونکہ ہم نے بچپن سے جو صیغہ رٹا ہے بس وہ رٹا رٹایا 2 یا 3 سانسوں میں سب پورا ہو جاتا ہے. ترجمہ ہے: اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر رحمت فرما، جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر رحمت فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر برکت فرما، جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکت فرمائی، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے. نوٹ: کسی بھی صحیح روایت میں درود شریف میں سیدنا یا مولانا کا لفظ موجود نہیں ہے. اور آپ کا پسندیدہ درود کون سا ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں کئی سالوں سے؟ پڑھیں ذرا سٹون میں. جی، سیدنا و مولانا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کسی صحیح حدیث میں یہ دونوں لفظ نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ یہ لفظ بولنا غلط ہے، اگرچہ آپ نے اپنے لیے سیدنا پسند نہیں کیا، لیکن لفظ کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے کوئی ایسی بات نہیں، لیکن کسی صحیح حدیث میں ایسا آیا ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو درود سکھایا تھا، جب اس میں یہ الفاظ نہیں تو ہمیں بھی اضافہ نہیں کرنا چاہیے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کی پیروی راجح ہے. راجح کا کیا معنی؟ اس کو ترجیح دی جائے گی. دیکھیں، جب آپ کے سامنے کوئی ٹیکسٹ آتی ہے نا تو عموماً آپ اس کو عقل پر پرکھتے ہیں کہ لفظی معنی میں تو کوئی غلطی نہیں، ٹھیک ہے لے لیتے ہیں. لیکن پھر آپ کے سامنے اس سے بہتر بات آتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے یہ یوز نہیں کیا. اچھا، پہلے کا جواز ضرور ہے، یعنی اگر وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے یا یہاں بولا ہوا ہے اس کا جواز موجود ہے، لیکن جواز کے باوجود کیوں چھوڑیں گے جواز کے باوجود؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب اپنے لیے پسند نہیں کیا تو ہم کیوں؟ ہم اپنے آپ کو آپ کا متبع رکھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو متبع اور محب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں بھی اسی چیز سے محبت ہو جس سے آپ کو محبت ہے، ہم بھی وہی کریں جو آپ کرتے تھے. کم از کم نیت اور ارادے میں تو شامل کر لیں. اس وقت ہم یہ نہیں کہیں گے تو اس میں کیا خرابی ہے. نہیں، خرابی نہ بھی ہو، چوائس کی بات ہے نا، یہ محبت کی بات ہے. تو جب تک آپ سے محبت نہ ہو ایمان مکمل نہیں ہوتا اور اطاعت کا حق بھی ادا نہیں ہوتا. محبت عقل کے تابع ہوتی ہے، ہاں، محبت عقل کے تابع نہیں ہوتی. تو اگر ہمیں ابتدا میں ایک چیز عقل سے ٹھیک بھی لگ رہی ہو لیکن سنت اس کے برعکس آ جائے تو ایک لمحہ نہیں دیر کرنی چاہیے سنت کی طرف پلٹتے ہوئے، کیونکہ ایک آپ کی چوائس اور ایک ہماری چوائس ہے. تو ہمیں اپنی چوائس قربان کرنی ہے آپ کی چوائس پر. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درود کا مسنون طریقہ یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے الفاظ کے ساتھ درود بھیجا جائے جو سیدنا کے لفظ سے خالی ہو. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف لائے. آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آیا اور اس نے کہا تیرا پروردگار فرماتا ہے کہ اے محمد، کیا تجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر 1 بار درود بھیجتا ہے میں اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہوں، اور تیری امت میں سے جو تجھ پر
ایک بار سلام بھیجتا ہے میں اس پہ 10 بار سلام بھیجتا ہوں. آپ تو کسی کو سلام کرتے ہیں ایک بار، اور اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر 10 بار سلام بھیجتا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے جس سے عام طور پہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں. ویسے تو روز ہی پڑھنا چاہیے، لیکن جمعے کا دن خاص طور پر درود شریف کو پڑھنے کا دن ہے. اچھا، آپ کیوں خوش ہو رہے تھے یہ حدیث سناتے ہوئے؟ اس کی کیا وجہ؟ سوچئے آپ کے دل پہ کیا گزری جب یہ حدیث پڑھی؟ کیا وجہ ہوگی؟ اپنے امتیوں سے کتنی محبت تھی. حالانکہ امتیوں میں ہم جیسے ناخلف لوگ بھی شامل ہیں. تو یہ انکنڈیشنل محبت نہیں تھی؟ ہاں، جو کل میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ لوگوں سے انکنڈیشنل غیر مشروط محبت کرنا شروع کریں. جب ہمیں یہ پتا چلے کہ فلاں کو یہ کچھ مل رہا ہے تو ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی؟ اگر ہمیں کوئی یہ آ کے بتائے کہ فلاں کو اللہ تعالی کی طرف سے ایسا اور ایسا انعام مل رہا ہے یا ملنے والا ہے یا ملے گا، تو ہمارے دل کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں، ہم انعام چاہیں گے یا کچھ اور بھی چاہیں گے؟ ہاں، فوراً جیلس ہونے لگتے ہیں. میں نے کسی کا قول پڑھا تھا کہ دوست کی تکلیف پر دکھی ہونا آسان ہے، دوست کی خوشی پر خوش ہونا مشکل ہے. سمجھ میں آئی؟ کتنی خوبصورت بات ہے کہ کیا تجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے میں اس پہ 10 بار رحمت بھیجتا ہوں. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جس ہستی نے ہمارے لیے اور اپنی امت کے لیے اتنی تڑپ اور اتنی محبت اور اتنی شفقت، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس کا حق تو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات صحابہ کو بتا رہے تھے تو اس وقت آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے. آپ کس بات پہ خوش ہو رہے تھے؟ لوگوں کو ملنے والی خیر پر. یہ سنت ہے. یہ سنت ہے کیا کہ جب دوسروں کو خیر اور بھلائی پہنچے تو ہم کیا کیا کریں؟ دل سے خوش ہوا کریں، دل میں ملال نہ رکھا کریں. یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ کسی کو کوئی بھلی چیز مل گئی. آپ کو اپنا حصہ مل رہا ہے، آپ کو کیوں پریشانی ہے؟ ہم اپنا حصہ بھول جاتے ہیں اور جو دوسروں کو مل رہا ہے اس پہ تکلیف اٹھانے لگ جاتے ہیں. یہی تو شح، یہی تو بخل ہے. ایسے لوگ جن کے اندر بخل ہو، شح، وہ خوش کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس کا دل بڑا ہوگا، دوسروں کی خوشی پہ، دوسروں کی کامیابی پر وہ خوش ہو رہا ہوگا تو وہی خوش رہ سکتا نا. یہی خوش ہونے کا راز ہے. ہمارے بہت سے غم، گھٹن، رنج، تکلیفیں، پریشانیاں اسی بات پر تو مبنی ہے کہ ہم کسی کو ملنے والی خیر اور بھلائی پر خوش ہو نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں ہمیں کیوں نہ ملی، اور صرف ہمارے لیے کیوں نہیں. ایک خاتون کو کسی سے بہت تکلیف پہنچی، بہت دکھی تھی. انہوں نے کسی سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے بتایا کہ تم اس شخص کے لیے استغفار کرو. اور ایسا کرنے سے ان کی اپنی کیفیت بھی درست ہوئی اور حالات بھی بدل گئے. اب آپ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ صرف اس غم کو لے کے، اس ناسور اور زخم کو لے کے بس اپنے آپ کو اذیت دیتے رہیں. اور ایک یہ کہ دل بڑا کریں، معاف کریں، اس کے لیے بھی استغفار کریں. اور اپنا وہ جو کہتے ہیں نا تصدقت بعرضی، اللہ میں نے اپنی عزت بھی صدقہ کر دی کہ جس نے مجھے کوئی دکھ تکلیف دی میں نے اس کو بھی معاف کیا. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل ایک دم ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ سکون میں آ جائیں گے. اور جب تعلقات اچھے ہوتے ہیں آپ کے دوسروں کے ساتھ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کام میں برکت ہوتی ہے، آپ دوسروں سے بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کو بہتر فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور یاد رکھیے، کوئی اصلاح کا کام تنہا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ٹیم ورک ضروری ہے، اس کے لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ضروری ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکیلے بہت کچھ کر جائیں گے یا دوسروں سے بگاڑ کے بھی ان کا کچھ نقصان نہیں، وہ سخت نقصان میں. میں سمجھتی ہوں قرآن نے کیسے فطرت کے اصول سکھایا نا کہ جو ہماری واقعی ضرورت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر، یہ جو انہوں نے کیا اس خاتون کے ساتھ وہ کیا تھا؟ وتواصوا بالصبر کا اصول، طریقہ سکھایا. اور ہم جیسے کے پاس کوئی آئے کوئی مسئلہ لے کے تو ہم کہتے ہیں ہائی تمہارے اوپر تو واقعی بڑا ظلم ہو، تم
ایسے کرو، تم ایسے بدلہ لو، تم ایسے انتقام لو. اب انتقام کی آگ میں جل جل کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سنورتا. مزید بگاڑ تو ہو سکتا لیکن سنوار نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہمیں سب کو ایک دوسرے کو تھامنا چاہیے، نئی باتیں سکھانے میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو نکالنے میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. جب تک ہم یہ مسنون طریقہ اختیار نہیں کریں گے اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا. مثلا آپ سب آج کل بڑی فکر میں ہیں کہ نماز کیسے پڑھیں، اتنی ساری چیزیں ہو گئی، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، ہم کنفیوز ہو رہے ہیں، ہم پاؤں کہاں رکھیں، ہم ٹانگ کہاں رکھیں، ہم کھڑے کیسے ہوں، ہاتھ کہاں رکھیں. اور وہ ایک آسان طریقہ بتاؤں، ہر شخص دوسرے کی مدد کرے. آپ میں سے جیسے خاص طور پر جو ہاسٹل میں لوگ رہ رہے ہیں وہ اپنے اپنے کمروں میں پیئرنگ کر لیں، اپنے جیسے بھی ہر دو لوگ گروپ ہو جائیں. ایک پڑھے اور دوسرے کو تم جائزہ لو، میں نے کہاں غلطی کی مجھے بتاؤ. پھر دوسرا پڑھے اور پہلا بتائے. چاہے 2 نفل الگ سے ہی پڑھ کے تو اپنا ٹیسٹ کر لیں. اچھا میں پڑھتی ہوں، تم مجھے دیکھتی جاؤ میں نے غلطی کہاں کی. کیونکہ بعض اوقات خود پتہ ہی نہیں چلتا کہ اچھا وہ ہاتھ ہم نے کہاں رکھ دیے یا کون سی چیز. مثلا میں ہاتھ رکھتی تھی تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرا یہ انگوٹھا اوپر اٹھا رہتا تھا نا، تو کسی نے مجھے توجہ دلائی کہ یہ انگوٹھا کیوں آپ اٹھا کے رکھتی ہیں، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اٹھا ہوا ہے. تو وہ چیز جو ہم خود نہیں دیکھتے اپنی، وہ دوسرا دیکھ کے ہمیں بتا سکتا ہے. الہی کہ ہم میں کرٹیسزم لینے کا حوصلہ ہو جو ہونا چاہیے اپنی اصلاح کے لیے. اگر آپ اپنا ٹرمنگ کا موقع ہی نہیں دیں گے، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا بال کٹانے لے جائیں ایسی مصیبت لاتے ہیں، کھینچی نہیں لگانے دیتے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. سب سے مشکل کام اس ایج میں جب بچوں کو ذرا ہوش آ جائے اور ان کے بال کٹوانے پڑے. تو بالکل اسی طرح ہمارا حال بھی یہ کہ ٹرمنگ کرانا، ہاتھ نہیں لگانے دیتے کسی کو. لامساس، ڈونٹ ٹچ، مجھے دیکھو بھی نہ، مجھے کہو بھی نہ، مائنڈ یور اون بزنس، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، تم کون ہو یہ کہنے والے. نہیں، آپ نے اس کے بالکل الٹ چلنا ہے، نیا باب کھولنا ہے. اور وہ کیا؟ دیکھو مجھے، بتاؤ مجھے، سکھاؤ مجھے، میری صفائی کرو. کیا تیار ہے اس کے لیے خود کو پیش کرنے؟ اب دیکھیں آپ میں کتنی جرت آئے گی، کتنا کانفیڈینس آپ میں آئے گا. جتنا ہم ڈر ڈر کے رہتے ہیں نا اور اپنی غلطیوں کو چھپائے چلے جاتے ہیں اتنے ہی پھر کانفیڈینس لوز کرتے چلے جائیں. کھلیں، خود کو کھولیں، آفر کریں، خود کو پوچھیں، اور کوئی بتائے تو برا نہ منائیں، شکر گزار ہوں اس کے. آپ دیکھیں آپ اتنا اچھا فیل کریں گے، آپ ایک دم ایک دوسرے کے قریب بھی آئیں گے، کلوز ہوں گے، اتنا کچھ سیکھ سکیں گے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک دن ایک کے ساتھ پیر بنائے پھر وہ پیر بدل دیں، پھر دوسرے دن دوسرے، پھر دیکھیں کہ مختلف لوگ کس طرح دیکھتے اور سوچتے ہیں. اتنی زبردست لرننگ ہوگی، اتنی زبردست اصلاح ہوگی کہ میں 10 پریزنٹیشن آپ کو یہاں دوں نا، 10 دفعہ میں آپ کو یہاں پڑھوا کے دکھاؤں، آپ کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کلوزلی ایک دوسرے کو واچ کریں گے. جو چیک کرنے والا کتاب لے کے بیٹھ جائے اور ایک ایک سٹیپ پہ آپ چیک کرتے چلے جائیں. اب یہ ہمیں خود نہیں پتہ چلتا نا، اگر کوئی ایک دفعہ بتا دے گا نا اس سے کیا ہوگا، وہ ذرا چوٹ تو ہمیں ٹھیک لگے گی کیونکہ ہم اتنے فریجائل ہیں کہ جلد ٹوٹ سکتے ہیں. ہینڈل ود کیئر. تو پھر وہ یہ ہے کہ تکلیف تو سخت ہوگی مگر اصلاح ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی. چلیے آگے چلتے ہیں، میں نے کتاب ختم کرنی ہے کیونکہ آپ کا ٹیسٹ ہے انشاءاللہ العزیز. اب آپ پریشان ہو، اب تو سب ٹھیک کریں گے، جو کام نصیحت نہ کر سکی وہ ٹیسٹ کرے گا. درود کے بعد کی دعائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آخری قعدے میں یوں دعا فرماتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یا الہی میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں دجال کے فتنے سے، اور پناہ میں آتا ہوں موت و حیات کے فتنے سے. یا الہی میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ ضرور طلب کرو. اب آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت تعلیم دی اور ہم بچپن سے جو رب جلنی رٹے ہوئے ہیں اس میں ایسے گم ہیں کہ آپ کی اس نصیحت کو بالکل بھولے ہوئے ہیں. صحیح مسلم کی روایت آپ دیکھیے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اے اللہ میں جہنم اور قبر کے عذاب سے، موت و حیات کے فتنہ اور فتنہ مسیح دجال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صحابہ کو سکھاتے جیسا کہ انہیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے. تو آپ کو بھی کیسے سکھائی جانی چاہیے یہ دعائیں؟ جس طرح تجوید کے باقی لیسن سکھائے جا رہے ہیں، جیسے قرآن کی آیات آپ کو حفظ کرائی جا رہی ہیں، معلمین کا فرض ہے کہ وہ آپ کو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ دعائیں بھی سکھائیں. سکھانے کی ضرورت کیوں رہتی ہے؟ کیونکہ ہم خود تو پھر سستی کر جاتے ہیں. کوئی ہمیں کرا دے، کھانا کھلا دے تو ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، نماز میں مانگنے کے لیے مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ اسے التحیات اور درود کے بعد پڑھا کروں. تو آپ نے فرمایا پڑھو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یا الہی، بلا شبہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور اس وقت واقعی سوچا کریں کہ میں آج دن میں کیا کیا غلطیاں کر کے آ رہی ہوں، اور تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا، بس اپنی جناب سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم کر، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے قبل یہ دعا پڑھتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ ایک سے زائد دعائیں ہیں. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ، تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما دے، اور جو میں نے زیادتی کی اور وہ جو گناہ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے وہ بھی معاف فرما. تو ہی اپنی درگاہ عزت میں آگے کرنے والا اور اپنی بارگاہ جلال سے پیچھے کرنے والا ہے. تو ہی سچا معبود ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے. یا اللہ، جو گناہ میں پہلے کر چکی اور جو بعد میں کیے میں نے، اور جو چھپ کے کیے اور جو ظاہر ہو گئے، اور جو میں نے زیادتی کی اور جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. یعنی کچھ تو ایسے نا جو اپنے گناہ ہمیں یاد ہیں یا ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں تو ان کو سوچ کے ہم معافی مانگتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں خود نظر بھی نہیں آتے. جیسے ابھی ذکر ہوا نا کہ ایک دوسرے کی غلطیاں زیادہ نظر آتی ہیں اپنی غلطیوں سے، تو سب سے بڑھ کر تو ہماری غلطیاں کس کو نظر آتی ہوں گی؟ اللہ پاک کو. تو پھر یہ دعا مانگنا کہ اللہ، جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے یعنی میرے بارے میں، وہ بھی معاف کر دے، اور تو ہی آگے کرنے والا ہے یعنی اپنے قریب کرنے والا ہے، اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے یعنی اپنی بارگاہ سے، یا پھر نیکیوں میں آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا، یا پھر عزت اور مقام میں آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا. تو ہی سچا معبود ہے، یعنی ہر بھلائی تو تیرے ہاتھ میں ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. نماز کا اختتام. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرق ہو گیا، یعنی دائیں طرف سلام میں برکاتہ کا اضافہ فرماتے. چند مزید احکام. نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سانپ اور بچھو مار ڈالو. یعنی ویسے تو یہ نا کہ قوموا للہ قانتین، ساکت، سکوت، خاموشی جم کے انسان نماز پڑھے، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے اوپر حملہ آور ہونے لگی تو آپ کو نہیں میں نماز پڑھ رہی ہوں، کاٹتی تو کاٹے، میں تو نماز پڑھ رہی ہوں. نہیں، نماز کے اندر بھی اگر مار کے پھر نماز کنٹینیو کریں تو کر سکتے ہیں. ہاں اگر بھاگ دوڑ کے مار رہے ہیں تو اس میں نہیں. نمبر 2، نماز میں بچے کو اٹھانے سے نماز باطل نہیں ہوتی. یہ مسئلہ خواتین کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ مائیں اپنے رویے سے بچوں کو نماز سے نفرت دلا دیتی ہیں.
وہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور ماں چپ کر کے کھڑی ہے اور ان کی طرف توجہ نہیں کر رہی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے نماز کو ایک خوفناک چیز سمجھ لیں، وہ لاشعور میں بیٹھ جاتی ہے نا نماز سے گھبراہٹ، وہ بڑے ہو کے بھی نہیں پڑھ پاتے. تو اس میں کیا ہے کہ اگر بچہ رو رہا ہے تو خاموشی سے اس کو اٹھا کر نماز پڑھ لی جائے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ ابو العاص کی بیٹی امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسی تھی آپ کے کندھوں پر تھی. آپ رکوع فرماتے تو امامہ کو اتار دیتے، جب سجدے سے فارغ ہوتے اسے پھر اٹھا لیتے. یعنی جتنی دیر تک آپ کھڑے ہیں نا، اگر اتنی دیر بھی بچہ ساتھ ہے نا تو اس کو چین آ جائے گا. رکوع کے وقت آپ ساتھ چارپائی پہ اس کو لٹا دیں اور پھر سجدہ کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب دوبارہ اٹھیں گے پھر اٹھا لیں تو وہ کچھ نہیں کہا، چند دن کے بعد اس کو ویسے ہی پتا، پھر وہ آپ کو ویسے بھی چھوڑ دے گا. اسے پتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کا روز کا معمول ہے اور آپ کو یہ کرنا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور بچہ قریب بھی آتا کہتے پکڑ لو اس کو، وہ دیکھو ماں کو نماز نہیں پڑھنے دے رہا. بچہ ماں کے کپڑے پکڑ کے کھینچ رہا ہے اور وہ کھینچنے والا بچے کو کھینچ رہا ہے، اور اس جنگ میں ایک عجیب منظر ہوتا ہے. یہ سخت زیادتی کی بات ہے اور ناسمجھی کی بات ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے نہیں، اپنے نواسوں کو اور نواسی کو، حضرت حسن حسین کا تو آپ نے پڑھا ہی، نواسی کو نہیں، لڑکی کو، مرد ہوتے ہوئے بھی ایک چھوٹی بچی کو بھی اگر اٹھا کے کندھے پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھا سکتے ہیں لوگوں کو، یعنی ایون امام کے طور پر، تو ہمیں کیا مشکل ہے، ہمارا کیا مقام اور درجہ ہے کہ ہم سمجھے کہ نہیں ہماری نماز نہیں ہوتی. اور خاص طور پر ایسے ملکوں میں، ایسی جگہوں پر جہاں آپ آل الون ہیں. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچیاں شادی کے بعد ایسی جگہوں پہ بعض اوقات چلی جاتی ہیں جہاں ان کے پاس کوئی ہیلپ نہیں، کوئی سپورٹ نہیں، کوئی دوسرا بندہ بشر نہیں. اب کیا آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ خاص طور پر مغرب کی نماز. اور آپ عام طور پہ دیکھیں گے شیطان کی حرکت کہ مغرب کے وقت بچے بے وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں بعض اوقات، اور نماز کا وقت بھی اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ یا پھر نماز چھوڑیں تو یا بچہ چھوڑیں، تو آپ دونوں ہی نہ چھوڑیں، دونوں کو اکٹھا کر لیں. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں ادھر ادھر دیکھنا بندے کی نماز میں شیطان کا حصہ ہے. یعنی یہ بے وجہ دیکھنا، یعنی اگر اچانک سانپ بچھو نظر آ گئے تو وہ اور بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو نماز میں جمائی آئے، یعنی یون کریں، تو اسے حد المقدور روکیں. مقدور کا کیا مطلب؟ قدرت بھر، جتنی طاقت، کیونکہ اس وقت شیطان منہ میں داخل ہوتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ جمائی کے وقت ہا ہا نہ کہو، یعنی جمائی کے ساتھ آواز نہیں آنی چاہیے کیونکہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جمائی لیتے تھے آخر میں کی آواز نکالتے ہیں، یہ آواز پھر شیطان کو خوش کرنے والی، یہ نہیں ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو نماز کی حالت میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جانا چاہیے. یعنی خاص طور پر آسمان کی طرف مت دیکھیں نماز میں، ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی. یعنی ادب کے خلاف ہے. ہمیں اللہ کے سامنے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور ادھر ادھر دیکھنا یا آسمان کو دیکھنا جو ہے درست نہیں. اس وقت بھی بہتر یہی ہے کہ نیچے ہی دیکھیں. ویسے اگر آپ آسمان کو دیکھ کے آپ کے دل میں دعا آ رہی ہے نماز کے علاوہ تو آپ مانگ لیں، کوئی بات نہیں. رب کو پکاریں، اوپر دیکھیں نیچے دیکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو اس میں عام حالات میں دیکھنے میں حرج نہیں. حضرت صاحب نے معاویہ کے ساتھ مقصورہ میں جمعہ پڑھا، علاقے کا نام ہے. جب امام نے سلام پھیرا تو حضرت صاحب نے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی. حضرت معاویہ کہنے لگے آئندہ ایسا نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملا، ان کے درمیان کلام کرو یا جگہ تبدیل کرو. ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں جہاں آپ نے فرض پڑھے ہیں وہیں پر آپ سلام پھیر کے اسٹریٹ کھڑے ہو کے سنت شروع کر دیں، ایسا نہ کریں. کلام کرنے سے مراد یہ نہیں کہ کسی کو بلا کے باتیں شروع کریں، اس سے مراد یہ کہ ذکر اذکار، کوئی تسبیح جیسے اللہ اکبر 3 دفعہ آپ پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا، یعنی تھوڑا سا وقفہ دے کے پھر آپ شروع کریں، یا پھر ذرا سا آگے پیچھے کو ہٹ جائیں. یہ کیوں؟ وائی چینج. اب دیکھیے کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہمیں کہا جاتا اچھا ساری یہ چیزیں رٹ لو اور کرسی پہ بیٹھ جاؤ اور اول آخر ساری پڑھ کے اٹھ جاؤ. بذات خود نماز دیکھیں مسلسل چینج کا نام ہے. کھڑے ہو، رکوع کرو، نیچے جاؤ، پھر اوپر آؤ، پھر بیٹھو، پھر یعنی مسلسل چینج، حرکت، تبدیلی. کیونکہ تبدیلی سے انسان کی کنسنٹریشن زیادہ بہتر ہوتی ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں انسان اپنے رب سے مناجات کرتا ہے. مناجات کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سرگوشیاں، نجوہ سے ہے یہ لفظ. اس لیے اسے چاہیے کہ داہنی جانب نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکے. یعنی اگر نماز میں کوئی ایسی ضرورت پیش آئی گئی، اب آپ کہیں گے کہ ہائے ٹیشو میں کیوں نہ تھوکے یا کوئی رومال میں، تو ان لوگوں کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں، تو اب انہیں کوئی تو حل بتانا تھا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز میں اونگھے اسے چاہیے کہ لیٹ جائے یہاں تک کہ اس کی نیند پوری ہو جائے، خصوصاً تہجد کے وقت اور رات کی نماز میں. جو کوئی نیند میں نماز پڑھے گا تو اس کو معلوم نہیں کہ ہو سکتا ہے وہ استغفار کر رہا ہے یا اپنے آپ کو بد دعا دے رہا ہے. تو بعض اوقات واقعی ایسے ہوتا ہے کہ بولتے بولتے سو جائیں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ کے منہ سے بالکل الٹ باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں یا بات الٹ سمجھ میں آنے لگتی. تو نماز مدہوشی میں پڑھی جانے والی چیز نہیں، ہوش و حواس میں پڑھی جانے والی چیز ہے. اسی لیے بے ہوش شخص سے نماز جو ہے اٹھا لی گئی. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، پھر قوموا للہ قانتین آیت نازل ہوئی تو ہمیں چپ چاپ رہنے کا حکم ہوا اور بات کرنا منع ہو گیا. اگر کوئی شخص سلام کہے تو نمازی زبان سے کچھ کہے بغیر دائیں ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دے دے گا. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے نا کہ سلام کا جواب دینا بھی کتنا ضروری. بعض لوگ تو دیکھ کے بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور پاس سے گزر کے انجان ہو جاتے ہیں. اس میں ایک بڑی حکمت کی بات ہے. آج الحمدللہ آپ میں سے بہت سو کا مسئلہ حل ہوا ہوگا. اکٹھے رہتے ہیں نا، اور ہم نے ذکر کے بارے میں پڑھ لیا، اب ذکر کو بھی دل چاہتا ہے اور پھر لوگ بھی آمنے سامنے آ جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ کبھی آپ صبح شام کی دعائیں پڑھ رہے ہیں، کبھی آپ تلاوت کر رہے ہیں، اور پھر جب ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے تو بھی گلٹی محسوس کرتے ہیں. ہوتا ہے نا. تو اس کا حل کیا ہے؟ ہاتھ کے اشارے سے کرو اور اپنا ذکر نہ چھوڑو، تلاوت نہ چھوڑو، پڑھائی نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو. کیوں اتنی اہمیت ہے اس کی؟ کیوں اہمیت ہے؟ اب یقین مانیے کہ جب کوئی آپ کے پاس سے نگاہیں چرا کے گزرتا ہے یا دیکھ کے انجان بنتا ہے، آپ پہ کیا گزرتی؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ کے نگاہیں پھیر لے، کوئی آپ کو دیکھ کے راستہ بدل دے، کوئی آپ کو دیکھ کے انجان بن جائے؟ کیسا لگتا ہے؟ انسلٹ بھی محسوس ہوتی ہے. اس شخص کے بارے میں آپ کے خیالات کیسے رہتے ہیں؟ کوئی شخص جو ایسا کر کے گزرے تو کیسا لگتا ہے؟ تو اتنے بھی مینرز نہیں، اس کو اتنا بھی ادب نہیں، اس کو اتنا بھی اخلاق نہیں، اس کو کسی مسلمان کا حق نہیں پتا. لیکن وہ بیچارہ کیوں ایسے کر رہا ہوتا ہے؟ بعض اوقات وہ پڑھ رہا ہوتا ہے یا غور و فکر فرما رہا ہوتا ہے. ہم حسن زن کے ساتھ اس کو مارجن دے سکتے ہیں، لیکن ہر وقت اتنے حسن زن بھی کہاں سے لائیں؟ کبھی تو ایک مسئلہ ہے. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کسی کے پاس سے بھی گزرے، مثلاً آپ کسی اور سے باتیں کر رہے ہیں، اب یہ بھی نہیں ہو سکتا اس کی باتیں چھوڑ کے اس کے سلام دعا کر لیں. یعنی کئی لوگ تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ آئیں گے، باتیں چھڑائیں گے اور آپ سے ہاتھ ملائیں گے، یہ گلے پہ ملنا شروع ہو جائیں گے، اور چاہے آپ کی نماز لیٹ ہو رہی ہو وہ اپنی محبتوں کے اظہار کر کے ہی چلیں گے. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ پھر ایک آلٹرنیٹ دے دیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کوئی بات کر رہا ہو، آپ گزرے، بس صرف ایک جیسچر شو کرنا ہے آپ کو. جی ہاں، کہ آئی کیئر فار یو، میں تمہیں بھولا ہوا نہیں ہوں، میں تمہیں نظر انداز نہیں کر رہا، میں تمہیں اگنور نہیں کر رہا. بس صرف ہلکا سا ہاتھ اٹھا دیں، ہلکا سا اسمائل دے دیں، ہاتھ اٹھا دیں، دیٹس اٹ، کافی انف. اگر ہاتھ بھی بزی ہے تو آپ سر ہلا دیں. جیسے ضرور شو کریں. اس سے آپ دیکھیں گے کہ شیطان کو موقع نہیں ملے گا بدگمانیاں ڈالنے کا، تعلقات خراب کرنے کا. عموماً ایک دوسرے کی اصلاح کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ اصلاح کا سب سے مؤثر طریقہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر. ایک دوسرے کو پکڑنا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور آپ یہ کہیں نہیں کوئی بات نہیں، مجھ سے تو نہیں ہوتا، نہیں، ان الانسان لفی خسر. اس کے بغیر خسارہ ہی خسارہ ہے. آپ مصیبت سے بچ نہیں سکتے اگر آپ نے یہ نہ کیا. اس کے کرنے کے لیے آپ کو دوسرے کے دل میں اپنی جگہ بنانی. اس کام کے کرنے کے لیے، کس کام کے کرنے کے لیے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، اصلاح کے لیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے لیے، ایک دوسرے کی خیرخواہی کے لیے، ایک دوسرے کی اور پھر الٹیمیٹلی اپنی بھلائی کے لیے. آپ کو دوسرے کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہے، زمین ہموار کرنی ہے. جب تک زمین ہموار نہیں ہوگی تو کیا نہیں ہوگا؟ بیج نہیں اندر جائے گا اصلاح کا. اور وہ کہاں سے شروع ہوگی؟
سلام. مصروف ہیں آپ بہت, کہاں سے کریں سلام؟ اسمائل, ہاتھ سے, اشارے سے. کیا حکم ہے؟ مجلس ٹھسی بھی بھری ہو, کوئی جگہ نہ ہو تو آنے والے کے لیے کیا کرو؟ ہل جاؤ. کیوں؟ یہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹی چھوٹی باتیں. ایکچولی پتہ کیا ہوتا ہے, ہم ذرا سا بھی دین کی طرف جب آتے ہیں نا, پھر اس کے بعد ہم معتبر ہونے لگتے ہیں, پھر ہم اپنے گرد خول چڑھانے لگتے ہیں, پھر ہم کسی کو راہ نہیں دیتے اس میں, پھر لوگ ہم سے ڈرنے لگ جاتے ہیں. ہم لوگوں کو راہ نہیں دیتے, لوگ ہم سے ڈرنے لگ جاتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے؟ دین کا نقصان نہیں ہوتا. ہم سب کو سوچنا چاہیے. اب دیکھیں پھر ہم کتنی خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں. ہم تو اتنا اصلاح کا کام کر رہے ہیں, ہم تو اتنا دین کی خدمت کر رہے ہیں. بھی کیا دین کی خدمت کر رہے ہیں جب لوگ آپ سے بات ہی نہیں کر سکتے, یعنی بات کرتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں. تو یہ جھجک نہیں ہونی چاہیے. یہ خول اتار دیں سب, یہ ہمارے فائدے میں. اور یہ خول لوگ بنتے ہیں ہمارے ارد گرد, بہت امپورٹنس دے کے, بے جا کی تعریفیں کر کے, ہمارے احسان مند ہو کے. یہ دشمنی ہے, یہ دین کا کام کرنے والوں سے دشمنی ہے کہ جا بے جا ان کی تعریفیں کر کے, خوشامد کر کے, ان کو سپر نیچرل بنا کے, اس بات کی گنجائش ہی نہیں چھوڑتے کہ وہ بھی کسی وقت اپنی غلطی دیکھ سکیں اور کسی وقت اپنی کمیوں کا اعتراف کر لیں تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. جیسے حدیث ہے نا کہ فرشتے اس بندے پہ حیرت کرتے ہیں, تعجب کرتے ہیں کہ جو کسی کے پاس سے گزرے اور پھر اس کو سلام نہ کرے. یہ کیا ہوا؟ کیونکہ فرشتے ایسا نہیں کرتے نا. تحیتہم فیہا سلام. ٹھیک ہے کوئی دور ہے, نہیں آپ کی آواز پہنچ رہی, نہیں آپ ہاتھ ملا, یہ نہیں کہ ہم دوسرے ایکسٹریم پہ پھر پہنچ جاتے, ہر وقت ہاتھ ہی ملانا چاہتے ہیں, ہر وقت گلے ہی ملنا چاہتے ہیں. یہ بھی ایکسٹریم ہے. بھی روز ملتے ہو, کس لیے ہاتھ روز ملانا چاہتے ہو؟ کیوں روز گلے لگنا چاہتے ہو؟ وقت ضائع کرنا ہے. یہ بھی ایکسٹریم ہے. رستوں میں کھڑے ہو جاتے ہو لے کے, نماز لیٹ کر آتے ہو, یہ دوسری انتہا ہے. اعتدال اچھا ہے کہ انسان اسمائل پاس کر دے, ہاتھ سے اشارہ کر دے اور اپنا کام کرتا چلا جائے. ورنہ دوسروں کے لیے کام کرنا بھی تو دوبر ہو جاتا نا, ہم دوسروں کو کسی کام کے قابل نہیں چھوڑتے. یہ بھی ایکسٹریم ہے کہ آپ سلام کرتے رہیں اور پھر وہ جواب ہی نہیں دیتے. یہاں آپ دیکھیے اس حدیث کو میں نے اسی لیے تو چھیڑا کہ نماز میں بھی کیا حکم ہے کہ اگر کوئی سلام کر بیٹھا, اول تو یہ کہ آیا کوئی دیکھ رہا نماز پڑھا تو نہ کرے تاکہ اس کی نماز میں خلل نہ ہو, لیکن اگر اس نے کر دیا ہے تو جواب لازم ہے. اب دیکھیے یہ سب تکبر کی علامت ہے. ہم مانے یا نہ مانے, یہ تکبر کی علامتیں ہیں, اور اگر ان کی اصلاح نہ کی تو اپنا ہی نقصان ہے. یہاں فرض نفل کا کچھ نہیں بتایا ہوا, ہاتھ کا اشارہ یعنی اس حد تک اجازت ہے. اب یہ نہیں کہ آپ عین صحن کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں, ہر آنے جانے والے کو ویو کرنا شروع کر, گھر والے پریشان ہو جائیں کہ یہ ایک نئی نماز ہے. اسی لیے حکم کیا ہے, کہاں پڑھے نماز؟ اندر چلے جائیں, یا پھر مسجد میں تو سب ایک ہی کام کر رہے ہوں گے نا, وہاں تو ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ آپ دیکھیں کہ خود بخود کہاں پہنچیں گے, خود ہی لمیٹڈ ہو جائے گا سرکل. جب آپ بیسک سنتوں پہ عمل کر لیں گے نا, یعنی مرد جماعت سے پڑھ رہے ہوں گے اور جو خواتین ہیں وہ گھر کے اندر پڑھ رہی ہوں گی, تو سلام دعا کے سلسلے خود ہی کم ہو جائیں گے. لیکن اللہ یہ کہ کبھی ایسا ہو بھی گیا تو اگر ایک ہاتھ سے کر لیا تو اس کی رخصت یا گنجائش کی صورت موجود ہے. بعض اوقات ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب گھر میں ایک شخص آیا تو گھر میں آنے والے کو کیا حکم ہے؟ سلام کرو. اب آپ پڑھ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ اشارے سے, یعنی صرف یہ بتانے کہ ہاں میں نے سن لیا تمہاری بات, جواب دینا لازم ہے. اس خول سے باہر آنا ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ جب آپ اسمائل کر کے السلام علیکم بول دیتے ہیں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اچھا ایکسکیوز می. جب کوئی ایکسکیوز می آپ کو کہتا ہے تو آپ ڈر نہیں جاتے؟ مجھے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب کہتا ہے ایکسکیوز می تو مجھے لگتا ہے پتہ نہیں اب اس کو کیا ہوا ہے جو ایکسکیوز کر رہا ہے, پہلے سے اس نے کوئی وار کرنا ہے مجھ پہ جس کے لیے پہلے سے معافی چاہ رہا ہے. لیکن جب آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو ایک دعا دیتے ہیں. کتنا فرق ہے دونوں جملوں میں. اس حدیث سے یہ حکم بالکل نہیں نکل رہا کہ جو کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو ہم ڈھونڈ ڈھونڈا کے اس کو جا کے سلام بولنا شروع کر دیں. یہ حکم اس میں بالکل نہیں ہے, اور نہ ہی اس سے یہ حکم نکالا جائے. یہ صرف ایک رخصت یا جواز کی شکل ہے کہ اگر ضرورتاً ایسا کرنا پڑے تو اجازت ہے. اچھا اس میں آپ دیکھیے کہ یہ اس کی ضرورت زیادہ تر کس کو پیش آئے گی؟ عورتوں کو. کیوں؟ کیونکہ وہ گھر کا ایک مرکز ہے. ان کی جو پریزنس کا احساس ہے گھر والوں کو, شوہر کو, بچوں کو, وہ سب اسی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا, اور اس کی توجہ چاہ رہے ہوتے ہیں.
اب ایک تو یہ کہ آپ ساری نمازیں چھوڑ کے پھر سارا وقت انہی کے پاس بیٹھے رہیں، اور ایک یہ کہ آپ اپنی نمازیں بھی جاری رکھیں اور رخصت سے فائدہ اٹھا کے ان کو پریزنس کا احساس بھی دلاتے رہیں. اصل میں یہ دین کی خوبصورتی ہے، یہ دین کی وسعت ہے، یہ دین کا پریکٹیکل ہونا ہے، قابل عمل ہونا ہے. اگر کھانا کھا رہے ہیں تو بعض اوقات کھانے کے وقفے میں چھوٹی چھوٹی بات کی جا سکتی ہے، بہت باتیں زیادہ تو منع ہے لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ہو سکتی ہیں، اور اس میں اگر کوئی سلام کرتا ہے تو ہاتھ سے جواب دیا جا سکتا ہے. طویل باتیں منع ہے. کیوں طویل باتیں منع ہے کھانے کے دوران؟ ایک تو کھانا طویل بہت ہو جاتا ہے، اس میں وقت خرچ ہوتا ہے. دوسرے ڈائجسٹو سسٹم پہ بھی اثر پڑتا ہے کہ آپ پورے الرٹ ہوتے ہیں، دماغ آپ کا کہیں اور ہوتا ہے. تیسرے سانس کی نالی میں جا سکتا ہے. چوتھے وہ بھول جاتا ہے کہ کتنا کھا چکے. پانچویں دیکھیے، پانچویں بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں ہیں یا آپ کو مزید کوئی کام ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، بہت ڈیلیز ہو جاتی ہیں. پھر عام طور پہ کیسٹ بھی موجود ہے السلام علیکم نام کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.